روما کی ساس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ روما نے ان کو دیکھا اور کہا، آنٹی آپ؟ بس میں نیچے ہی آ رہی تھی۔ اس کو عجیب و غریب نظر سے دیکھ رہی تھی۔ روما کی ساس آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ روما ایک دم لڑکھڑا گئی۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ نہید بیگم نے بہت غصے میں اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ روبی یا روما؟ روبی کا نام سن کر وہ دہل گئی۔ اس نے کہا، آنٹی میں روما ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ نہید بیگم نے ایک تھپڑ اور لگایا اور کہا، جھوٹ بولتی ہو تم، مجھے سب پتہ چل گیا، تم روبی ہو، وہی طوائف جس سے میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں جس سے اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں وہ وہی طوائف ہے۔ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی یہ رشتہ نہ کرتی۔ اور تمہارے گھر والے کتنے میسنے ہیں، ذرا بھی بھنک نہیں لگنے دی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہی تھی اور روما کس کیفیت میں ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے حواس باختہ ہو گئے ہوں۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی، نہیں ہوں میں طوائف۔ نہید بیگم نے اس کے منہ سے ان لفظوں کو سنا تو کہا، بس کر دو، تم ابھی نہیں ہو مگر رہ تو چکی ہو، اور میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گی کہ میری بہو کا ماضی کسی کوٹھے پر گزرا ہو۔ یہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے گالی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، اور میں کسی بھی طور اس رسوائی کو اپنے گھر کا حصہ نہیں بننے دوں گی۔ سنا تم نے؟ تم کتنی ہی پاک و صاف کیوں نہ بن جاؤ مگر تمہارا وجود ناپاک تھا اور ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور ایک طرف گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئی۔ ملازمہ نے بھی دیکھا تو حیران ہوئی کہ بیگم صاحبہ نئی دلہن کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ نہید بیگم نے اس کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور وہ بالکل چپ رہی، جیسے سکتے کی کیفیت میں ہو۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ وہ اس دلدل میں سے تو نکل آئی تھی مگر گندگی کا جو دھبا اس پر لگ چکا تھا وہ اب ساری زندگی نہیں مٹھا سکتی تھی۔ وہ گھر سے نکالی جا چکی تھی۔ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے نہ موبائل کہ وہ اپنے شوہر ارمان کو کال کر سکتی۔ آنکھیں بھی آنسوں سے خالی تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور کہا، یا اللہ رحم کرنا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دی اور چلتی جا رہی تھی۔ اجڑے ویران حلیے میں کوئی اس وقت اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایک مالدار گھر کی دلہن ہے۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور اس کو اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ روشنا بیگم نے پوچھا، کون ہے؟ مگر روما کچھ نہ بولی۔ روشنا بیگم نے دروازہ کھولا اور روما کو ایسے حلیے میں دیکھا تو بوکھلا گئی۔ وہ اس کو اندر لے کر جا رہی تھی کہ رکشے والے نے کہا، باجی کرایہ دے دے۔ روشنا بیگم نے اس کو کرایہ دیا، دروازہ بند کر کے بھاگتی ہوئی اندر گئی اور روما سے پوچھنے لگی، کیا ہوا میری جان؟ یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اکیلی کیوں آئی ہو؟ وہ اسے بہت سارے سوالات کر رہی تھی مگر روما چپ تھی۔ آسیہ بھی آ گئی۔ انہوں نے بھی جب روما کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ روشنا بیگم نے روتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگایا مگر روما کی آنکھیں بالکل خشک تھی۔ آسیہ نے روشنا بیگم سے کہا، پانی لاؤ۔ اس کے لیے روشنا بیگم پانی لائی اور روما کے منہ سے گلاس لگایا۔ روما نے بمشکل 2 سپ لیے پھر گلاس ہٹا دیا۔ روشنا بیگم نے پریشان ہو کر ارمان کو فون ملایا مگر اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر حسن کو بھی کال ملائی اور فوری آنے کے لیے کہا۔ حسن بھی گھبرا گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ کے روما کی حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ کیا ماجرا ہے۔ روما سے پوچھنے لگے مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ انہوں نے روما کے سسر مصطفیٰ کا نمبر ملایا، ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو شہر سے باہر گئے ہیں۔ حسن نے ان کو روما کے بارے میں بتایا جس سے وہ بھی حیران ہوئے اور کہا کہ میں گھر میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ نہید بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ نوکرانی نے فون اٹھایا اور مصطفیٰ کو بتایا جو کچھ اس نے دیکھا تھا۔ نہید کو بلایا تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ارمان کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ انہوں نے فیکٹری کے نمبر پر کال کی اور ارمان سے بات کی۔ ارمان تو سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، پاپا میں فوراً گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ ارمان کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روما ایسے کیسے چلی گئی۔ اس کی موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے موبائل بن جا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور تیز چلاتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ نہید اوپر اپنے کمرے میں ہی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں آیا اور پوچھا، ماما روما کیوں گئی ہے؟ نہید بیگم نے بیٹے کو دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور کہا، تم نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ وہ وہی روبی ہے؟ ارمان حیرت زدہ ہو کر ان کو دیکھنے لگا اور کہا، کیا مطلب؟ وہ لڑکی وہی طوائف ہے جسے تم شادی کرنا چاہتے تھے اور تم یہ بات جانتے تھے مگر تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ تو اگر میں خود نہ سنتی تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ نہید بیگم غصے میں پتہ نہیں کیا کیا اسے سنائے جا رہی تھی۔ ارمان ایک دم چیخ اٹھا، آپ نے کیا کہا اس کو؟ نہید بیگم بولی، میں کسی صورت اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ سنا تم نے؟ تم اس کو فوراً طلاق دو۔
میں تمہاری دوسری شادی کراؤں گی۔ نہید بیگم کے منت بھرے لہجے میں بولنے پر ارمان نے کہا، ماما بس ایک لفظ اور نہیں، اگر آپ نے اب کچھ ایسا کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ اس نے مجھے اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور وہ نہ بھی بتاتی تو میں جانتا تھا اس کو کچھ مجبوریاں تھی۔ اس کی اب وہ سچے دل سے توبہ کر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مجھے روما اچھی لگی تھی، مجھے بس میری خوشی عزیز ہے، اور میری خوشی اسی کے ساتھ ہے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ماما، اس کو اس طرح گھر سے نکال دیا۔ میں اس کو لینے جا رہا ہوں، اور اب میں یہاں نہیں آؤں گا، الگ رہوں گا۔ نہید بیگم نے روتے ہوئے کہا، نہیں ایسا مت کرنا، تم اسے دور مت جانا بیٹا۔ بیٹا میں ماں ہوں تمہاری، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے تم روما کو لے آؤ، میں اسے معافی مانگوں گی۔ ارمان نے کہا، ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہید نے اس کے سر پر پیار کیا اور کہا کہ جاؤ لے آؤ اس کو۔ ارمان وہاں سے نکل آیا، مگر جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابی وہیں رہ گئی۔ وہ واپس اندر اور اوپر چلا گیا۔ نہید فون پر بات کر رہی تھی۔ ارمان نے سب کچھ سن لیا اور کہا، واہ کیا سازش کی ہے آپ نے ماما، اندر میری بیوی کے خلاف آپ سازشیں سوچتی ہیں۔ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے چابیاں اٹھائی اور وہاں سے باہر آ گیا۔ نہید بیگم کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارمان اس طرح آ جائے گا اور سب سن لے گا۔ ارمان بہت غصے میں تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی قاتلہ بن گئی۔ وہ تیز گاڑی چلاتا ہوا روما کے گھر پہنچا۔ ارمان کی ماں نے روما کے باپ کو فون کر کے ان کی بیٹی کی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ حسن صاحب جو اس بات سے لاعلم تھے، وہ بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی گھریلو حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس حد تک گر سکتی ہے۔ ان کے پوچھنے پر جب روما نے روتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تو ان کا دل چاہا کہ بیٹی کا گلا دبا دے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب ارمان ہر حال میں اسے طلاق دے گا، اور وجہ معلوم ہونے پر خاندان میں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ گیٹ کھلا تو ارمان فوراً اندر داخل ہوا۔ حسن صاحب آنکھیں جھکائے شرمندگی کی وجہ سے اپنے دماغ سے نظر نہ ملا پائے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ الٹ نکلا۔ ارمان نے حسن صاحب سے معافی مانگی اور کہا، انکل میں آپ کو سب بتاتا ہوں، پہلے مجھے روما کو دیکھ لینے دے۔ حسن صاحب اسے اندر لے گئے۔ روشنا بیگم اور آسیہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ دونوں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارمان ان سے بہت شرمندہ ہوا۔ روما جو اتنی دیر سے خاموش تھی، اسے دیکھا تو رو پڑی۔ ارمان اس کے پاس بیٹھ کر اسے معافی مانگنے لگا۔ حسن صاحب بھی اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اس پر ارمان نے ان سب کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنا دی۔ وہ سب دم بخود سنتے رہے۔ ارمان نے کہا، انکل روما کو ابھی یہی رہنے دے، میں ایک فلیٹ لے رہا ہوں، ہم اب اس گھر میں نہیں رہیں گے، میری بیوی وہاں محفوظ نہیں ہے۔ حسن صاحب نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس بات کو یہیں دفن کرنے کا فیصلہ کیا، اور داماد کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ارمان نے کہا، میری ماں جب میری بیوی کے خلاف سازشیں تیار کر رہی ہے تو میں کیوں جان بوجھ کر آنکھیں بند کروں۔ ارمان نے روما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اتنے میں ارمان کے والد مصطفیٰ کی کال حسن صاحب کے موبائل پر آنے لگی۔ حسن صاحب نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، ارمان ادھر ہی ہے، آپ بات کر لے۔ ارمان نے ان سے فون لے کر ساری بات اپنے والد کو بتائی۔ مصطفیٰ بھی سن کر حیران رہ گئے اور کہا، میں ایئرپورٹ پر ہوں، ابھی گھر پہنچ رہا ہوں، تم بھی گھر پہنچو، وہی بات ہوتی ہے۔ ارمان کو اپنی ماں سے نفرت ہو رہی تھی، وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے باپ کی خاطر خاموش ہو گیا۔ وہ وہاں سے نکلا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا اور کچھ ضروری سامان پیک کرنے لگا۔ نہید بیگم کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمان کے کمرے سے آواز آنے پر وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی آئیں اور کہا، ارمان مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مگر ارمان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنی تیاری میں مصروف رہا۔ مصطفیٰ بھی تھوڑی دیر بعد پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی نہید بیگم سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو روما کو گھر سے نکالنے سے پہلے مجھے فون کرنا چاہیے تھا۔ ارمان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ نہید بیگم کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کراؤں گی، آپ دیکھیے گا وہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی، میں کسی بھی صورت ایک طوائف کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ نے کہا، یہ غلط بات ہے، وہ جو بھی تھی اس کا ماضی تھا، اب وہ طوائف نہیں ہے۔ مجھے شادی سے پہلے ارمان نے سب کچھ بتا دیا تھا، وہ بہت مجبور تھی، اس کے باپ کے پاس کام نہیں تھا، گھر کے حالات خراب تھے، اس نے نوکری بہت تلاش کی مگر نہ ملنے کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ویسے بھی ارمان اسے پسند کرتا تھا، وہ اب توبہ کر چکی ہے، خدا بھی اپنے بندوں کو ایک بار ضرور معاف کر دیتا ہے، اور تم نے اچھا نہیں کیا گھر والوں کو یہ سب بتا کر اس کا راز فاش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے بندوں کے رازوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ نہید بیگم چیختے ہوئے بولی، میں جان سے مار دوں گی اس لڑکی کو،
مگر بہو تسلیم نہیں کروں گی، میں سب کو بتاؤں گی کہ وہ ایک طوائف تھی۔ وہ یہ بات کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگی کہ ان کا پیر پھسل گیا اور وہ ایک دم نیچے گر پڑی۔ مصطفیٰ بھاگتی ہوئے آئے اور انہیں سنبھالا، انہیں اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ سر پر چوٹ لگی تھی مگر خون نہیں نکلا تھا۔ پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ عجیب سی باتیں کرنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، ارمان کو روک لو، وہ جا رہا ہے۔ پھر وہ ایک دم ہنسنے لگی، ارمان جا رہا ہے، مجھ سے دور جا رہا ہے۔ مصطفیٰ پریشان ہو گئے، وہ یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے۔ مصطفیٰ نے ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ بروقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے ناہید بیگم کو ہوش آ گیا، مگر ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بہکی باتیں کر رہی تھی۔ مصطفیٰ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، انہوں نے ارمان کو بلوا لیا۔ ان کے بہت کہنے پر وہ چلا آیا اور ماں کی حالت دیکھ کر اسے ان پر ترس آیا۔ وہ ارمان کو دیکھ کر کہنے لگی، میرا بیٹا، اور پھر اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ پھر ایک انگلی اٹھا کر کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کراؤں گی، وہ اچھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے ناہید کا چیک اپ کیا اور کہا کہ اس کو دماغی چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر نے انہیں ماہر نفسیات کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ مصطفیٰ نے وہاں لے کر ان کا علاج ہونے لگا، مگر ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑنے لگی اور وہ ڈاکٹر کے بس سے باہر ہو گئی۔ وہ توڑ پھوڑ کرنے تک اتر آئی تو ڈاکٹر نے انہیں ذہنی امراض کے دائرے میں داخل کرنے کا مشورہ دیا۔ مصطفیٰ نے حتم الامکان کوششیں کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار انہیں وہاں داخل کروانا پڑا، شاید انہیں کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی سزا ملی تھی۔ مصطفیٰ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے ارمان کے ساتھ جا کر روما اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگی اور اسے گھر لے آئے۔ وقت گزرتا رہا، ارمان اور روما کی شادی کو 1 سال بیت چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ مصطفیٰ اور ارمان ناہید سے ملنے جاتے رہتے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کو بہت افسوس ہوتا کہ اگر وہ روما کے ساتھ ایسا نہ کرتی تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ خدا جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ 5 سال گزر گئے، ناہید بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ ارمان اور روما بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 اور بیٹیاں عطا کی، ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ مصطفیٰ نے گھر سے باہر کی مصروفیات کم کر دی اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔